بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم اپنا سبق اردو ادب میں عید الفطر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کے مصنف کا تعارف اور اس میں جو اہم ہے وہ بتایا جائے گا، اور یہ اہم باتیں آپ کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ MCQ کوسچن میں یا شارٹ کوسچنز میں پوچھ لیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ 1925 میں پیدا ہوئے اور 2009 میں ان کی وفات ہوئی۔ ڈاکٹر وحید قریشی میاں والی میں پیدا ہوئے، اہم ہے۔ اصل نام عبد الوحید تھا، یہ بھی اہم ہے۔ والد محمد لطیف قریشی محکمہ پولیس میں ملازم تھے، ان کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا، یعنی وہ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے رہتے تھے، اس لیے ڈاکٹر صاحب کی اسکول کی تعلیم مختلف شہروں میں ہوئی۔ آگے سے پھر اہم ہے، 1944 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے BA آنرس اور 1946 میں اورینٹل کالج لاہور سے MA فارسی کیا۔ بعد ازاں پنجاب یونیورسٹی سے MA تاریخ، PhD فارسی اور DLit اردو کی ڈگریاں بھی حاصل کیں۔ 1951 میں انہوں نے اسلامیہ کالج گجرانوالہ میں تاریخ کے لیکچرار کی حیثیت سے ملازمت کا آغاز کیا۔ اسلامیہ کالج لاہور میں تاریخ اور فارسی اور پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج لاہور میں اردو کے استاد مقرر ہوئے۔ پنجاب یونیورسٹی میں مختلف مناصب شعبہ اردو، پرنسپل اورینٹل کالج لاہور، ڈین کلیہ علوم شرقیہ اسلامیہ یعنی سربراہ رہے، اور ان عہدوں پر وہ فائز رہے۔ 1983 سے 1987 تک مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد کے صدر نشین رہے، یہ امپورٹنٹ ہے، اس کے انڈرلائن کیجئے۔ مختلف اوقات میں بطور اعزازی معتمد بزم اقبال لاہور، ناظم اقبال اکادمی پاکستان اور ممتحن مغربی پاکستان اردو اکیڈمی لاہور خدمات انجام دیں، اہم ہے یہ۔ ڈاکٹر وحید قریشی اردو اور فارسی زبان و ادب کے ایک اہم محقق اور نقاد تھے۔ محقق تحقیق کرنے والا، نقاد تنقید کرنے والے، تنقید نگار تھے۔ ان کا زیادہ تر سرمایہ ادب تنقیدی کتب پر مشتمل ہے کیونکہ انہوں نے زیادہ تنقید ہی لکھی ہے۔ اگرچہ اردو اور فارسی میں شعر بھی کہتے تھے، لیکن ان کی بنیادی حیثیت محقق و نقاد کی ہے۔ محقق و نقاد کی ان کی حیثیت اہم ہے، یہ بات یاد رکھنا اہم ہے۔ ان کے علمی و ادبی کارناموں پر حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ برائے حسن کارکردگی اور صدارتی اقبال ایوارڈ عطا کیا، یہ ہیں اہم ہے ان کے ایوارڈ اور تمغہ جو ان کو حسن کارکردگی کا ملا، صدارتی ایوارڈ ملا، یہ یاد رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان کی تصانیف میں اساسیات اقبال، نظر غالب، کلاسیکی ادب کا تحقیقی مطالعہ، اقبال اور پاکستانی قومیت، مطالعہ ادبیات فارسی، پاکستان کی نظریاتی بنیادیں، مقالات تحقیق، تنقیدی مطالعے، اردو نثر کے میلانات یعنی رجحانات، مطالعہ حالی اور میر حسن اور ان کا کارنامہ شامل ہے۔ یہ جتنی ان کی تصانیف ہے یہ بہت اہم ہے اور یاد رکھنا بہت ضروری ہے، یہ بھی شارٹ کوسچن یا MCQ میں پوچھ لیا جاتا ہے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اردو کی غزلیہ شاعری میں عید کا چاند، ہلال و ابرو، محبوب سے روز کی ملاقاتیں اور اس کے متعلقات ہی اہم رہے ہیں۔ یعنی جب اردو غزل کی ابتدا ہوتی ہے تو شروع میں بہت کم جو ہے عنوانات اس غزل میں شامل کیے گئے، اور عید کا چاند، محبوب کا ذکر، محبوب سے عید کے روز ملاقات اور اس سے متعلقات یعنی اس سے تعلق رکھنے والی باتوں کا ہی ذکر رہا، اور کوئی بات جو ہے
غزل میں نہیں کہی جاتی تھی، لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب اردو شاعری کی حدود میں وسعت پیدا ہوئی، وسیع ہو گیا، یعنی اردو شاعری کا جو دامن ہے وہ وسیع ہو گیا، بڑا ہو گیا، تو اس میں بہت سارے موضوعات اور بھی شامل ہو گئے جی، اور نظموں کی طرف توجہ تیز ہو گئی، تو عید کے موضوع میں بھی اشاراتی اور علامتی امکانات زیادہ اجاگر ہوئے۔ اشارتی یعنی اشاروں سے، علامتی یعنی کسی علامت کے طور پہ، کسی نشان کے طور پہ اجاگر ہوئے، روشن ہوئے، اور اردو شاعری کو 1857 کے بعد ملی احساسات کی ترجمانی کا وسیلہ بھی بنایا گیا۔ ملی احساسات، قومی جذبات کی ترجمانی، عکاسی کرنے والا وسیلہ، ذریعہ بنایا گیا، اور اس طرح مسلمانوں کی فکری زندگی کے خد و خال نے اردو ادب میں اسلامی اقدار اور روایات کی پاسداری کے عمل کو شدید سے شدید تر کر دیا۔ اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی جو زندگی کے خد و خال، نقش و نگار جو تھے، اس کے مسلمانوں کی زندگی کے جو اہم پہلو تھے وہ بھی اس میں شامل ہوتے چلے گئے، اور پاسداری خیال رکھا گیا، شدید سے شدید تر، زیادہ سے زیادہ ہو گیا۔ عید الفطر پر نظموں کی کثرت کا سبب بھی یہی ہے۔ یہی وجہ جب بہت سے موضوعات یہاں پہ شامل ہوتے ہیں غزل میں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ عید الفطر کے موضوع کو بھی ان غزلوں میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ کثرت، بہت زیادہ، سبب، وجہ، اور شعراء و ادباء نے جب تخلیقی جوہر کے حوالے سے ان افکار کی پیشکش کا سامان مہیا کیا تو یہ موضوع کئی جہتوں میں پھیل گیا، اور اسی طرح سے جب شعراء، شاعروں نے، ادباء یعنی مصنفین نے تخلیقی اپنے لکھنے کا جوہر، فن کے حوالے سے اپنی سوچ، افکار یعنی سوچ فراہم کرنا، ملنا، کئی جہتوں میں، کئی سمتوں میں، جب انہوں نے اس طرح سے اپنی ادباء اور شعراء کی جو سوچ چینج ہوتی ہے، تو اس میں بہت سی نئی سمتوں کی طرف ہمارے یہ جو اصناف ہے جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، جس میں شاعری اور ادب ہے، وہ نئی جہتوں پر پھیل گیا، یعنی نئی سمتوں کی طرف مڑ گیا۔ عید کو محض خوشی یا عید کے چاند کو محض سال میں ایک بار جھلک دکھا کر غائب ہونے کے حوالے سے دیکھنے کی بجائے اسے مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی کے وسیع تر جغرافیے سے ملا دیا۔ محض صرف جھلک دکھانا، سامنے آنا، وسیع تر جغرافیہ، بہت بڑے حدود و عربے سے۔ اسی طرح سے جو ہے چاند کو صرف سال میں ایک باری جھلک دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی کے بہت سے پہلوؤں کو اس میں شامل کر دیا گیا۔ جیسے عید کے موضوعات میں نئی نئی باریکیاں پیدا کر کے اسے ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک لے گئے۔ نئی نئی باریکیاں یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں عید کے موضوعات میں شامل کر کے جو ہے خوشی کے بہت سے جذبات، ملے جل جو ہماری جذبات ہوتی ہیں، وہاں تک لے جایا گیا۔ گلدستہ عید میں موضوعات، اور اس سلسلے میں موضوعات جو تھے وہ صحن عیدگاہ میں ملاقات اور درون خانہ عید ملن تک محدود نہیں رہی۔ درون خانہ، اندرون، گھر کے اندر، یہاں تک ہی محدود نہیں رہا عید کا ذکر، بلکہ جذبات کے وسیع تر رقبوں میں لا کر دکھایا گیا۔ وسیع تر رقبوں، بہت بڑے حدود و عربے میں عید کے چاند کا ذکر لا کر دکھایا گیا، جس میں کیا ہے، مسلمان فیشنیبل خاتون کی ڈائری سے چل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عید، کنواری بیٹی کی عید، سہاگن کی عید، بچوں اور بڑوں کی عید، دوگانی عید، ترکن ماما کی عید، عید اور قرض، عیدی، گھر کی مالکہ کی عید، رمضان اور خیرات، یتیموں کی عید تک عید الفطر ہمیں متوسط طبقے اور غریب طبقے کے مسائل و حالات سے منسلک نظر آتی۔ متوسط درمیانے طبقے کے رہنے والے لوگ اور غریب لوگ منسلک جڑی ہوئی نظر آتی ہے، یعنی یہ شاعری جو ہے وہ ہمیں ان سب مسائل سے جڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس
تمدنی پس منظر کے طفیل ایک وقتی جذبہ ہجان نہیں بلکہ ایک تہذیبی اکائی بن کر ہماری معاشرتی زندگی میں بہت دور تک جاتی ہے۔ تمدنی تہذیبی طفیل وجہ جذبہ ہجان جوش والا جذبہ، اور یہ بہت دور تک، یہ وقتی جذبہ نہیں بلکہ یہ بہت دور تک جاتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اس وسعت پذیری سے، وسعت پذیری بڑھ جانا، وسیع ہو جانا، مسلسل بڑھنا، وسعت پذیری سے موضوع کی جڑیں ہماری ادبی روایات میں پھیل گئیں، یعنی عید الفطر کے موضوع کی جڑیں اس وسعت کی وجہ سے جو ہے ہماری ادبی روایات تک پھیل گئیں۔ ادب میں اس کو بہت اہم مقام حاصل ہو گیا۔ خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے جو نوحے لکھی، جی ان نوحے کا مطلب نوٹ کر لیجئے۔ نوحے ایسی شاعری کو کہتے ہیں جو افسوس و رنج میں کی جائے، یعنی افسوس و رنج اور غم میں لکھی جانے والی شاعری نوحے کہلاتی ہے۔ ان میں دولت و عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی میں عید بسر کرنے کا ذکر اہمیت رکھتا ہے۔ قسم پرسی غربت، بری حالت میں، یعنی ان میں جو ذکر ملتا ہے وہ شہزادے شہزادیوں، کیونکہ اس دور میں مغلیہ سلطنت زوال پذیر ہوئی، اسی وجہ سے ان کی جو غربت میں بسر ہونے والی جو عید ہے اس کا بہت زیادہ عمل دخل ہمیں ان نوحوں میں نظر آتا ہے اور بہت زیادہ ذکر ہوا ہے۔ جی آگے مصنف کہتے ہیں روایت کا آغاز سر سید احمد خان سے ہوتا ہے، یعنی عید الفطر کو ادب میں شامل کرنے کا روایت کا جو آغاز ہے وہ سر سید سے سٹارٹ ہوتا ہے، جنہوں نے مسلمانان ہند کی عید لکھا۔ عید کے عنوان پر مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی خامیوں کو بیان کیا، معاشرتی رہن سہن، اپنے معاشرے میں رہنے والی زندگی کی جو خامیاں ہیں اس کو بیان کرنے کے علاوہ ان کی غریبی کے نقشے بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ حسن نظامی کے موضوعات میں عظمت رفتہ کی یاد، گزرے ہوئے سنہری دور کی یاد، عید کو علامتی حوالہ عطا کرتی ہے۔ علامتی حوالہ اشارتی حوالہ، اشارہ کرتی ہے اس طرف۔ یتیم شہزادے کی عید، عیدگاہ ماں غریبہ کوئے تو، دینی جذبے کی شدت اور مذہبی امور سے گہری وابستگی کو ظاہر کرتی، وابستگی تعلق۔ ان نثر نگاروں کے اثرات ہماری شعری روایات پر بھی پڑے۔ حالی کی نظم تہنیت عید الفطر، یعنی عید الفطر کی خوشی، تہنیت عید الفطر میں خوشی کے جذبات کی عکاسی کے علاوہ عید کو مذہبی اقدار سے بھی ہم آہنگ کیا، یعنی صرف خوشی کو ہی نہیں بتایا بلکہ مذہبی اقدار جو ہے اس کے ساتھ ہمارے جو مذہبی قدریں ہیں اس کے ساتھ ہم آہنگ کیا، ملا دیا، جوڑ دیا۔ کیا کہا ہے انہوں نے؟ ماہ سیام گیا، روزوں کا مہینہ گیا اور روزے عید آیا اور عید کا دن آیا، خوشی کی عید کا حق ہر کوئی بجا لایا، پورا کیا، ادا کیا، یعنی عید کا مہینہ گزر چکا ہے اور رمضان کا مہینہ گزر چکا ہے اور عید کا روز آ گیا ہے، اور اس خوشی میں ہر کوئی اس حق کو ادا کر رہا ہے۔ کیا ہے شکر خداوند روزے داروں نے کہ اپنے صبر کا انعام ہم نے بھی بھر پایا۔ جنہوں نے روزے رکھے انہوں نے عید گاہ میں نماز ادا کر کے، عید منا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ آج اتنا ایک مہینہ جو صبر کیا ہے اس کا انعام ہمیں عید کی صورت میں ملا ہے۔ اقبال کی ہاں ہلال عید صرف ہمیں خوشی ہی نہیں دیتا، خوش نہیں کرتا بلکہ ہنسی بھی اڑاتا ہے، یعنی خوشی نہیں دیتا بلکہ وہ ہنسی مذاق، ہمارا مذاق بھی اڑا رہا ہے۔ یتیموں کی عید کے بارے میں بھی اقبال اس رویے کی عکاسی اجاگر کرتے ہیں، جس پر نثر نگار بھی خامہ فرسائی کرتے رہے، لکھتے رہے، تحریر کرتے رہے۔ یاد طفلی علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے۔ یاد طفلی بچپن کی یاد، اور وہ منظر کشی والے رجحان کی طرف مائل ہوتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں۔ کیا کہا اقبال نے؟ اے ماہ عید بے حجاب ہے تو، ماہ عید، عید کے چاند، بے حجاب، بے پردہ ہے تو، حسن خورشید کا جواب ہے تو، حسن خورشید
चांद का, सूरज का हुस्न। खुर्शीद सूरज को कहा जाता है। तो कमंदे गजाले शादी है, कमंद फंदा डालना, गजाल हिरन। लज्जत अफजाए शोरे तिफली है, लज्जत खुशी, शोर तिफली, शोर हंगामा, तिफली बच्चों का, बचपन का। अब शायर जो है यहाँ पर कह रहा है कि ए चाँद तू आज हमें नज़र आ गया है, ए ईद के चाँद तू आखिर हमें आज नज़र आ गया है, और तेरा हुस्न जो है वो सूरज से भी ज़्यादा है, और सूरज का हुस्न तेरे सामने कुछ नहीं है। और ये मौका इतना खुशी का मौका है कि जितनी खुशी बच्चों को किसी शादी में जाके महसूस होती है, इस वक्त बच्चे वही खुशी महसूस कर रहे हैं। मजमूई तौर पर ईद उल फितर से मुताल्लिक़ मौज़ूआत हमारी शायरी के बुनियादी रुख को ज़ाहिर करते हैं। यानी ईद उल फितर के जो मौज़ूआत हैं हमारी शायरी का जो है बुनियादी रुख को ज़ाहिर करते हैं। जी, अव्वल ईद के चाँद को मनाजिर के हवाले से बयान करने का रुझान रवाज पाना, तवज्जो मिलना। दोम, ईद को दाखिली मुसरत और ख़ारजी हालात से मुंसलिक करने का रवैया। दाखिली मुसरत अंदरूनी खुशी, ख़ारजी हालात बाहर के हालात, मुंसलिक जोड़ना। सोम, हिलाल ईद को मिली अज़ाइम की इलामत, मिली अज़ाइम अपने मुल्क के मुतालिक अज़ाइम इरादे की इलामत, मिलत के अरूज व ज़वाल की इलामत, और तहज़ीबी और तमद्दनी ज़िंदगी के एहसास के तौर पर कबूल करने का रुझान। यानी ये सारे रुझानात जो हैं हमें ईद के हवाले से हमारे अंदर मिलते हैं, और अंदरूनी खुशी बैरूनी खुशी से मुंसलिक नज़र आती है, और ये जो है हमारे मिली जज्बात को उजागर करता है, और बुनियादी तौर पर यही रुझान होता है। हफीज़ जालंधरी क्या कहते हैं? चाँद जब ईद का नज़र आया, हाल क्या पूछते हो खुशियों का। यानी जब ईद का चाँद नज़र आता है तो हम इतने खुश होते हैं, मुसलमान होने की हैसियत से इतनी खुशी महसूस करते हैं कि हम वो हाल बयान नहीं कर सकते। आगे अशार देखिए। आसमान पर हवाइयाँ छूटी, हवाइयाँ छूटी, खुशी का इजहार। नौबतें बजी, मस्जिदों में बजने लगी, नौबतें मस्जिदों में बजने लगी। यानी ईद के आने का ऐलान हो गया। शुक्र सब खासों आम करने लगे और बाहम सलाम करने लगे, बाहम आपस में। यानी आसमान पर खुशियों का इजहार है। इस वक्त ईद के आने का ऐलान मसाजिद में हो चुका है। सब खासों आम ने शुक्र अदा किया है और आपस में मुबारकबाद दी, एक दूसरे को सलाम कहा है। अब्दुल मजीद सालिक इस हवाले से क्या कहते हैं? हिलाले ईद की गर्दों पर आमद है, जो राहते नज़र उम्मते मोहम्मद है। हज़ार शुक्र के मुस्लिम है शाद आज के दिन, सभी जहां में है बामुराद आज के दिन। गर्दों आसमान राहत खुशी, उम्मते मोहम्मद या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मुसलमान। हज़ार शुक्र, हज़ारों बार शुक्र अदा किया, शाद हैं, खुश हैं, बामुराद मुरादें हासिल कर लेना। यानी उनके नज़दीक जब आसमान पर ईद का चाँद नमूदार होता है तो उम्मत मोहम्मदिया की खुशी जो है वो देखने के लायक होती है। सब मुस्लिम बहुत खुश होते हैं, शुक्राने के नफल अदा करते हैं, खुशी का इजहार करते हैं। सबको ऐसा लगता है आज हम बामुराद हो गए, हमने अपनी मुरादें हासिल कर ली। तालिब अलाहाबादी कुछ इस सिलसिले में ऐसे लिखते हैं, जो कुछ भी हो तू आज असर दिखा जा, रूठे हुए मुस्लिम जो हैं उन सबको मना दे, आपस में जो दिन रात का झगड़ा है वो मिट जाए, इस्लाम में जो तफरका पैदा है वो मिट जाए, तफरका बढ़ जाना, डिवाइड हो जाना। शायर कह रही हैं कि आज ईद के चाँद को कहा है कि आज अपना असर दिखा जा, जितने रूठे हुए मुस्लिम हैं उन सबको मना दे, उनकी नाराज़गी ख़त्म कर दे, आपस में जितने झगड़े थे वो ख़त्म हो जाए, और जो इस्लाम में मुसलमान भाइयों में तफरका पैदा हुआ है, झगड़े पैदा हुए हैं, वो भी आज के दिन ख़त्म हो जाएंगे। इस रुझान ने तख्लीकी सतह पर नई सिमत की तरफ इशारा किया है।
جس سے یہ نتیجہ نکالنا بے معنی بے موقع نہ ہوگا کہ عید کا تصور مسلمانوں کے ہاں محض تہوار منانے اور اچھل کود کو کلچر بنانے پر منحصر نہیں، محض صرف یعنی مسلمان یہ صرف اس کو ایک تہوار کے طور پر ہی نہیں مناتے، بلکہ انحصار کرنا بلکہ وہ اس پہ انحصار نہیں کرتے، بلکہ اس خوشی کا رشتہ ہماری اقدار میں بہت دور تک جاتا ہے، بلکہ یہ خوشی جو عید کی خوشی ہے یہ ہماری روایات، جو ہماری مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت ہے، بہت دور تک نکل جاتا ہے، جس سے عید کے بارے میں اردو شعراء کی تخلیقات کو ایک سمت ہی نہیں ملتی، بلکہ ان کا تعلق ہمارے داخلی رویوں کے ساتھ اتنا گہرا ہے کہ ہماری شعری روایت میں یہ عمل صرف یک طرفہ مناظر کشی تک جا کر ختم نہیں ہوتا، ایک طرفہ مناظر کشی، منظر کھینچنا۔ عید کی خوشی ہماری شعری روایات کا ایک اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے، ناقابل فراموش نہ بھولنے والا حصہ ہے، یعنی عید کو ہے ہم محدود نہیں کر سکتے، عید کی جو خوشی ہے، عید کا جو جذبات ہیں، احساسات ہیں، اور ہمارے کلچر میں، ہماری تہذیبی زندگی میں جتنی اس کو اہمیت حاصل ہے یہ بہت دور تک نکل چکی ہے، اور اس کو ہم محدود نہیں کر سکتے بلکہ یہ لامحدود ہے، اور یہ ایک نہ بھولنے والا حصہ ہے، ہمارے اردو ادب کا نہ بھولنے والا حصہ ہے۔